اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 سے لے کر 92 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہا، الملأ، سرداروں نے، الذین، جو تکبر کرتے تھے، من قومہ، اس کی قوم سے، لنخرجنک، البتہ ضرور نکال دیں گے تجھے، یا شعیب، اے شعیب، والذین، اور جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، معک، تیرے ساتھ، من قریاتنا، بستی اپنی سے، او یا لتعودن، لوٹ آؤ تم، فی ملتنا، ہمارے دین میں۔ قال، کہا، اولو، کیا اگرچہ کننا، ہم ہوں، کارہین، بیزار، قد تحقیق، افترینا، باندھا ہم نے، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ، ان اگر ادنا، لوٹ آئے ہم، فی ملتکم، دین تمہارے میں، بعد اس کے کہ نجانا اللہ، نجات دی ہم کو اللہ نے، منہا، اس سے، وما، اور نہیں، یکون، لائق ہے، لنا، ہمارے لیے، ان کے نعودا، لوٹ جائیں، فیہا، اس میں، الا، مگر، ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، ربنا، پروردگار ہمارا، وسیع، احاطہ کیے ہوئے ہے، ربنا، پروردگار ہمارا، کل شیء، ہر چیز کا، علم سے، علی اللہ، اللہ پر، توکلنا، ہم بھروسہ رکھتے ہیں، ربنا، اے پروردگار ہمارے، افتح، کھول دے یا فیصلہ کر دے، بیننا، درمیان ہمارے، و بین قومنا، اور درمیان قوم ہماری کے، بالحق، حق کے ساتھ، وانت، اور تو، خیر الفاتحین، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے، وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں، تو بھی، اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے، تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کیا پھر کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی جو ہم اللہ کی دعوت دے رہے تھے وہ جھوٹ باندھا، اور ہمیشہ نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن کے نزدیک مذہب اور دین کا معاملہ یقین اور اطمینان قلب کا معاملہ ہے، اور جبراً کسی کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ داعیان حق اور منکرین کے درمیان یہی بات وجہ نزاع بنی رہی کہ ہمارا دل جس راہ کو حق پر سمجھتا ہے ہم اسی پر ایمان لائیں گے، دوسرا فریق کہتا تھا کہ نہیں، ہم تمہیں جبراً اپنی راہ پر چلا کر چھوڑیں گے۔ وقال، اور کہا، الملأ، سرداروں نے، الذین، جو کفر تھے،
من قومی ہی قوم اس کی سے لئن اگر اتبعتم پیروی کی تم نے شعیب کی انکم تو ضرور تم اذن اس وقت لخاسرون خسارے میں ہو جاؤ گے فاخذتہم پس آپ پکڑا ان کو الرجفۃ زلزلے نے فاصبحوا پس صبح کو رہ گئے فی دارہم گھروں میں اپنے جاثمین اوندے پڑے ہوئے کیوں الذین انہوں نے کذبوا تکذیب کی شعیب کی کأن گویا کہ لم نہیں یغنوا کبھی بسے تھے فیہا اس میں الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا شعیب کو کانوا تھے ہم وہ الخاسرین خسارہ پانے والے فتولا پس اس نے منہ پھیرا عنہم ان سے وقال اور کہا یا قومی اے میری قوم لقد تحقیق ابلغتکم میں نے پہنچا دیے تمہیں رسالاتی پیغام ربی پروردگار اپنے کے ونصحت اور خیر خواہی کی لکم تمہاری فکیفا پس کیوں کر آسا افسوس کروں علی قوم پر کافرین کافروں کی۔ اور ان کی قوم سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے تو ان کو بھوچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے تو شعیب علیہ السلام ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں۔ تمام دائیوں کے حالات اور ان کی دعوت کا خلاصہ سب دائی اسی قوم یعنی جس قوم میں نبی آتا ہے وہ دائی اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس میں وہ مبعوث ہوئے، نہ کہ کوئی اجنبی شخص آیا جس کی زندگی سے وہ بے خبر ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی امیر یا بادشاہ نہ تھا اور کسی طرح کا دنیوی ساز و سامان ان کے پاس نہ تھا، ہر ایک اکیلا راہ حق کے لیے کھڑا ہوا اور اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ کیا۔ سب نے ایک ہی صدا لگائی کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب نبیوں نے نیک اور صالح عمل کی تلقین کی اور تکذیبوں اور برے اعمال کے نتائج سے خبردار کیا۔ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوا۔ سرداران قوم کے لیڈروں نے تکبر سے سرکشی کی اور مسکینوں نے ساتھ دیا۔ تکذیب و انکار کی نوعیت سب کے ساتھ یکساں رہی۔ منکرین رسالت نے ان کے ساتھ مذاق کیا اور دعوت کو حماقت سے تعبیر کیا اور اپنے تمام وسائل کے ساتھ ان کو اذیت دی اور اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے اپنی ساری قوتیں صرف کر ڈالیں۔ پھر اس دعوت کا انجام بھی ہمیشہ کی طرح یکساں ہوا۔ حق کے مقابلے میں باطل کی قوتیں ہلاک اور نامراد ہوئیں اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔